اسلام آباد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام ایک عظیم و شان عظمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس ہوئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں فیاض حضرت یعنی نمائندہ خصوصی 88 نیوز آزاد کشمیر سے۔ مسلمان کا عقیدہ بتاتا چلوں، اسلام ہمیں دس دیتا ہے تحمل کا، برداشت کا، خودداری کا۔ ہم صبر کرنے کو تیار، ہم تحمل کرنے کو تیار، ہم برداشت کرنے کو تیار۔ تو میری ذات پر انگلی اٹھا، میں صبر کر کے۔ اسلام آباد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان عظمت صحابہ کانفرنس ہوئی، جس میں اہل سنت کے عوام نے لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی ہے۔ آپارہ اسلام آباد سے ڈی چوک تک انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اسلام آباد راولپنڈی کے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان صحابہ کے غلاموں کا ہے اور پاکستان میں صحابہ کی گستاخیاں اب مزید برداشت نہیں کی جائیں گی۔ پورا اسلام آباد شان صحابہ زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس عظیم الشان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا احمد لدھیانوی نے کہا، پیارے ہیں صحابہ، وہ چاند جو روشن ہوا فتح کی افق پر، اسی چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ صدر گرامی قدر، علماء کرام، زعماء ملت، ملک کی مذہبی، دینی، سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، معذرت کے ساتھ میں نام اس لیے نہیں لوں گا، بہت وقت لگے گا، میں صرف ایک نام لیتا ہوں آج کی ہماری تقریب کے روح رواں، جو کراچی سے طویل سفر کر کے تشریف لائے، ہمارے مخدوم و محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے صاحبزادے جناب ڈاکٹر عادل خان صاحب، جنہوں نے اپنی محنت سے کراچی کے عوام کو بیدار کیا تھا، وہ آج آپ کی بیداری دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میں شاباش دیتا ہوں حضرت مولانا قاضی افضل رشید صاحب کو، مولانا ظہور علوی صاحب کو، مفتی عبید صاحب کو، مولانا عبد المجید حجازی کو، مولانا مسعود الرحمان عثمانی کو، JTI کے تمام نوجوانوں کو، اپنی جماعت کے نوجوانوں کو، باقی تمام جماعتوں کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، جنہوں نے دن رات محنت کر کے آج یہ پنڈال سجایا۔ آپ کو کہا گیا لائٹیں جلائیں، آپ نے جلائی۔ میری نظر میں تا حد نظر مجھے یہ جلتی ہوئی لائٹیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے تقریر نہیں کرنی، مجھے لحاظ ہے حضرت ڈاکٹر صاحب کا خطاب ان کا ہوگا، میں 15 اکتوبر کو وہاں تفصیلی گفتگو کر لوں گا۔ یہاں پر ایک گستاخ لعنتی کی گستاخی کا ذکر کیا گیا، میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ پارلیمنٹ میرے قریب ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میرے قریب ہے، ایوان صدر میرے قریب ہے، ملک کی سپریم کورٹ میرے قریب ہے۔ میں ان سے مخاطب ہو کر کے حضرات علماء کرام کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے، یہاں پر ایک گستاخ لعنتی نہیں ہے۔ یہ میرے پاس 300 FIR ہیں، یہ 300 FIR میرے ہاتھ میں ہے، 300 جو گزشتہ 8 مہینوں کی ہے۔ یہ میرے پاس صرف صوبہ پنجاب کی محرم الاعلان کی 150
कानून का सहारा लिया। ये तैयार हमने कटवाई हुई है पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों, प्राइम मिनिस्टर हाउस, इमाम सदर, जनाब चीफ जस्टिस साहेब, आज के तारीख साज इज्तिमा की वसातत से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप कब तक खामोश रहेंगे? अभी यहाँ कहा गया मुद्दत नहीं, बेटी की इज्जत को लूटा गया, मजम्मत करते हैं। वजीर आजम ने कहा कानून साजी करेंगे। हमें भी बतलाओ अज़मत असहाब रसूल के लिए कब कानून साजी होगी? क्या वो लावारिस है? आज ये जंगे वजीर हाथ खड़े करके बतलाए, सहाबा लावारिस नहीं है, सहाबा के वारिस यहाँ पर मौजूद है। मुल्क में कानून साजी होनी चाहिए। बदकिस्मती से इस मुल्क के आईन में अल्लाह ताला की तौहीन करे उसकी सजा का तायन नहीं है। मैं फिर एक मरतबा, मुझे एहसास है, मैं चाहता हूँ जनाब डॉक्टर आदिल साहब का तफसीली खिताब हो। मैं ये भी कहना चाहूँगा आज के प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम न समझना, ये आगाज है। 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर कराची में था, 17 सितंबर इस्लामाबाद, 24 सितंबर मुल्तान में और 18 अक्टूबर को मुल्तान में ये कारवां अहले सुन्नत के देवबंदी बरेलवी आले हदीस निकल पड़े हैं। जरूर कहना चाहूंगा, हक नवाज जंगवी, तूने एक वक्त में कहा था कभी वो वक्त भी आएगा, सटेज एक होगा, देवबंदी बरेलवी आले हदीस हाथों में हाथ डाल करके अज़मत असहाब रसूल का परचम लहराते नजर आए थे। और जनाब डॉक्टर आदिल खान साहेब, मुफ्ती मुनीर साहेब, अल्लामा साजिद मुनीर साहेब, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना हामिदुल हक साहेब और दीगर जमातों के जिम्मेदारों से बड़े अदब के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ, बड़ी लजाजत के साथ हाथ बांध करके तुमसे कहते हैं खुदा के लिए मौलाना माविया आज़म सूबाई वज़ीर ने भी खिताब करते हुए कहा, इन शाहराहों पर बहुत से लोग रोटी कपड़ा मकान के मुतालबे के लिए, बहुत से लोग सैलरी अलाउंस के लिए, बहुत से लोग मुख्तलिफ सियासी मकासद के लिए जमा होते हैं और उनकी तादाद सैकड़ों से ज्यादा नहीं होती। आज ये इंसानी सरों का समंदर अगर यहाँ पर आया है तो रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, आज ये यहाँ पर अगर जमा हुए हैं तो किसी सियासी नारे के लिए नहीं, बल्कि इनका बैक ज़बान सिर्फ एक मुतालबा है कि सिद्दीक़ अकबर के गुस्ताख के लिए सजाए मौत का कानून होना चाहिए। एक ही मुतालबा है, तय्यबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका के गुस्ताख के लिए सजाए मौत का कानून होना चाहिए। इनका एक ही मुतालबा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम के गुस्ताख हों या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज हुज़ूर के बनीन और बनात के गुस्ताख हों, उनके लिए सजाए मौत का कानून होना चाहिए। जब हम अपने मुल्क के अंदर मौजूदा कवानीन पर नजर डालते हैं तो हमें नजर आता है अगर कोई सहाबा किराम अहले बैत उज़्ज़ाम की गुस्ताखी करता है तो उसके ऊपर 298 की FIR दर्ज की जाती है। 298 क्या है? 298 का मतलब है या तो सिर्फ 3 साल तक उसको सजा दी जाएगी या फिर उसको सिर्फ जुर्माना करके अदालतें रिहा कर देंगी। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि गुस्ताख आजाद घूमते हैं। कमजोर कानून होने की वजह से वो लोग जब बाहर आते हैं या कमजोर अदालत
سلطنتی نظام کی وجہ سے جب ان کے مقدمات کو دہشت گردی کی عدالتوں کی بجائے دوسری عدالتوں میں سنا جاتا ہے، وہاں پر ججز کا فیصلہ بھی نہیں آتا کہ غازی خالد جیسے لوگ فیصلہ کرتے ہیں، وہاں پر ابھی جج کا قلم نہیں چلتا کہ کسی مسلمان کے ایمان کی چنگاری بڑک اٹھتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر حقیقی امن کو قائم کرنے کا واحد راستہ قانون سازی ہو سکتا ہے۔ اس ملک کے اندر قانون سازی ہونی چاہیے۔ اگر 302 قتل کرنے والے پہ لگتی ہے اور 302 کی سزا صرف 1 سال یا 2 سال یا 3 سال ہو، آپ خود بتائیں 302 والا بندہ 2 سال کے بعد اگر باہر آ جائے تو ظاہر ہے کہ پورے ملک کے اندر قتل کے واقعات زیادہ ہوں گے، ظاہر ہے پورے ملک کے اندر انسانوں کی جانیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام امہات المومنین کے گستاخ کے لیے اگر کمزور قانون ہوگا تو ہمارے پاس اس کے قریب FIR ہیں جن کے اندر نبی کی ازواج کو گالی دی گئی، جن کے اندر نبی کے اصحاب کو گالی دی گئی۔ اسلام آباد کے اندر کی جانے والی گستاخیاں، آپ لاہور اور کراچی کے اندر کی جانے والی گستاخیوں کو اگر دیکھیں تو یہ 1-2 دن کی بات نہیں، یہ تسلسل ہے۔ ہمارے صاحب بصیرت علماء کرام کے پیش نظر یہ آج سے نہیں، یہ پہلے سے تھا۔ ان گستاخیوں کو حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، اسی لیے انہوں نے وہ فتویٰ دیا۔ ہمارے اکابر کی بصیرت آج نہیں، ہمارے اکابر کے 40-50 سال پہلے فتوے اٹھا کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی ہوں یا حضرت مفتی محمود ہوں یا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید ہوں یا آج کے دور کے اندر ہمارے مشائخ علماء کرام ہوں، انہوں نے اپنی بصیرت کے ساتھ جن خطرات کو محسوس کیا، اسی کے تسلسل میں، اسی کے نتیجے میں ان لوگوں نے کبھی اسمبلی کے اندر تحفظ ناموس صحابہ بل پیش کیا، تحفظ ناموس اہل بیت بل پیش کیا، شریعت بل پیش کیا۔ آپ لوگ سن چکے ہیں وہ ملعون جو اعلان کہتے ہیں کہ ہم خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، وہ ملعون جو اعلان کہتے ہیں کہ جناب حضور کی بیٹیاں 4 نہیں، حضور کی بیٹیاں 3 ہیں، وہ ملعون جو اعلان کہتے ہیں کہ تحفظ بنیاد اسلام جس کے اندر خاتم النبیین کو لازمی کہا گیا، جس میں اللہ کی توحید کے تحفظ کی بات کی گئی، جس میں صحابہ کی عزت کی بات کی گئی، جس میں حضور کے بیٹے اور بیٹیوں کی بات کی گئی، اسی زمین پر وہ ملعون موجود ہے جو کہتے ہیں اس مقدس ڈاکومنٹ کی جگہ پنجاب اسمبلی نہیں بلکہ اس مقدس ڈاکومنٹ کی جگہ گٹر ہو سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخیوں کا یہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک آج پہنچا۔ آج پورا ملک سراپا احتجاج ہے، پورے ملک کے عوام اور خواص سراپا احتجاج۔ صدیق اکبر سے محبت ہماری جان کا مسئلہ نہیں ہے، صدیق اکبر سے محبت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، عائشہ صدیقہ سے محبت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ عمران خان راکھی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، عمران خان نوکری کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، خدا کی قسم صدیق کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، صداقت صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، چرچے ہیں جس کے عرش پر، چرچے ہیں جس کے رکھے ہوئے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ڈاکٹر عادل صاحب، مظفر حسین شاہ صاحب، اورنگزیب فاروقی صاحب، حنیف جلندری صاحب، علامہ ابتسام الہی ذکیر صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب، آپ صدیق اکبر کی غلامی کے لیے آواز دیجئے گا، آپ کا پسینہ گرے گا، ہم خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ ضابطۂ اخلاق یہ طے ہوا تھا کہ جلسہ گاہ میں نعرہ بھی کوئی نہیں لگائے گا، اسٹیج سے نعرہ لگے گا، اور کوئی کسی جماعت کا جھنڈا بھی جلسہ گاہ میں نہیں لہرایا جائے گا۔
اگر کوئی جھنڈا ایسا ہے میری اس سے 10 بستہ درخواست ہوگی کہ ضابطۂ اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جھنڈے کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے. اور یہ جو سامنے کرسیوں پر کھڑے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والے جو ہیں ان کے لیے مشکل نہ ہو. جو بھی کرسی پہ کھڑا ہے یہ بالکل غلط کیا جا رہا ہے. کرسی بیٹھنے کے لیے ہے, اس پہ بیٹھ جایا جائے, کرسی پہ کوئی بھی نہ کھڑا ہو. میں صرف 2 منٹ کے لیے دعوت دوں گا جمعیت علماء. مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دفاع صحابہ اور دفاع ناموس رسالت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں گے. ان کے علاوہ دوسری دینی جماعتوں کے علماء اکرام نے بھی خطاب کیا. اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا موٹر وے پر جس ہماری بہن بیٹی کی عزت لوٹی گئی ہم اس واقعے کی مذمت بھی کرتے ہیں. جس نے یہ بدبختی کی ہے اس کو مردانہ صلاحیت سے محروم کیا جائے. یہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے. میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ قانون سازی اپنی جگہ پر کرے, کم از کم ان ذاکروں بےایمانوں کو جو صحابہ کو بھونک رہے ہیں پکڑ کر ان کی زبانیں کاٹ. فیاض حسرت کیانی 88 نیوز سعودی عربیہ.